خداوند میں سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاک کلام سنانے سے پہلے میں خدا باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پچھلی جمعرات جو پیغام ریکارڈ کرایا تھا وہ 1 دسمبر تھا، اور اس کے اگلے دن 2 دسمبر بروز جمعہ صبح 6 بجے خداوند میں میری زندگی کی 76 بہاریں پوری ہو گئی، اور جمعے کی صبح 6 بجے سے میری زندگی کا 77واں برس شروع ہوا۔ آج ایک ہفتہ اوپر گزر چکا ہے۔ میں خدا کا شکریہ ادا کرتا، آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سننے والوں کی بھی عمر کی درازی، تندرستی، صحت اور زندگی چاہتا ہوں۔ اب پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 60واں پہلی آیت۔ اٹھ منور ہو، کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ خداوند کے پاک کلام کا بولا سنا جانا ہم سب سننے والوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ اب یہ خدا نور ہے، جنہوں نے ساری کائنات میں اپنا نور رکھا، اور کلام پاک کے مطابق، ہمارے مسیحی ایمان کے مطابق، انہوں نے اپنا یہ نور پھر خداوند یسوع مسیح پر رکھا، اور اس کلام کے 750 سال بعد جب وہ نور یسوع مسیح کے روح میں مجسم ہوا، یعنی کہ خدا نے اس کو جسم دیا، مجسد ہوا یعنی ایک وجود دیا، تو یسوع نام رکھا۔ اور جیسے ہی وہ نور ایک بچے کی صورت میں یسوع مسیح کے روح میں بیت لحم کی سرائے کی چرنی میں استبل میں پیدا ہوا، تو یہاں جلال کا بھی ذکر آ گیا۔ تو بیابان میں جو اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے چرواہے، گڈریے، ان پر جب فرشتہ آسمان سے آیا تو ان پر بھی ایک بڑا نور چھا گیا، بڑا جلال ان پر چمکا، روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اور یسایا نبی کا صحیفہ 9 باب پہلی 2 آیتیں پوری ہو گئی۔ آج سے 2000 سال پہلے کیلنڈر کے مطابق 2022 سال پورے ہونے ہی والے ہیں۔ اور 32 پہلے باب میں فرشتہ نے رات با یوسف سے کہا تو اس کا نام یسوع رکھنا، یعنی کہ گناہ معاف کرنے والا، منجی، جو اپنے لوگوں کے گناہ معاف کرے گا جو اسے قبول کرے گا۔ اور جب وہ نور چرنی میں تولد ہوا، جلال بیابان میں آیا، اور وہ ڈر گئے، لیکن فرشتہ نے کیا کہا؟ ڈرو مت، کہ میں آج تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دینے آیا، نوید مسرت، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور ساتھ کہا کہ جس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ عالموں کی کچھ ایسے رائے ہے کہ وہ یروشلم کے پہاڑوں میں ایک پہاڑ جس کا نام سیون ہے، کیونکہ وہ یروشلم پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ زبور 125 کے مطابق بھی کہ وہ کوہ سیون اٹل ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا کسی صورت، ہر بات وہاں اٹل ہے۔ زبور 125 میں
جیسے یروشلم پہاڑوں سے گرا ہے، ویسے اس کی قدرت سے ہم اس کے لوگ گھیرے ہوئے ہیں، ہم اس کی میراث سے، اس نے ہمیں اپنی شفقت سے بھی گھیرا ہوا ہے، اپنے نور سے، اپنی تجلی سے۔ تو سننے میں آیا کہ عالموں نے کہا کہ جس برا کو قربانی کے لیے پیدائش کے وقت ہی چن لیتے، ان کو ان کے ریوڑ سمیت بیابان میں ایک سیف جگہ بھیجتے، اور وہ گڈریے، وہ چرواہے ان کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھتے کہ کسی طرح کی کوئی ان کو خراش تک بھی نہ آ جائے، ان کی سکن پر وہ گرد و غبار سے بھی، موسمی حالات سے بھی محفوظ رہے، کہ جب وہ سال کے ہو جائے تو وہ قربانی کے لیے۔ اور خدا نے کہا تھا کہ تیرا وہ برا، چاہے بھیڑ کا نر بچہ ہو یا بکری کا، لیکن بے عیب اور بے داغ ہو، اس کو میرے لیے قربان کرنا۔ اس لیے وہ ان کو لپیٹ کے رکھتے ہیں کہ یہ قربانی کا برا ہے۔ اور یوحنا رسول کی انجیل مقدس کا پہلا باب، خداوند یسوع مسیح کو بھی یہی لقب دیا گیا، خدا کا برا۔ اور قربانی کا ذکر کر دیا گیا کہ دیکھو وہ خدا کا برا جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ یسایا 53 باب میں بھی ہماری ساری بد کرداریاں، گناہ بدیاں خدا نے ان پر لاد دی، اور گثمانی باغ میں بھی ان پر لاد دی گئی، جہاں پہلے ان کا پسینہ بہا، پھر وہ خون کی بوندیں بن بن کر ٹپکنے لگا، سارے جہان کا گناہ۔ فرشتوں کا بھی جو آسمان پر ہوا، باغ عدن والا بھی، بڑے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، وہ بھی سارے گناہ ان پر لاد دیے گئے۔ بغاوت والا، بے وفائی والا، نافرمانی والا، خون والا، انہوں نے سب کا کفارہ دیا۔ بے وفائی کی جگہ وفا کی، کہ میری مرضی پوری نہیں ہو بلکہ باپ تیری مرضی پوری ہو۔ صلیب پر کہا تمام ہوا، کہ جس کام کے لیے آپ نے بھیجا تھا پورا کر دیا۔ خون کے بدلے خون، انہوں نے وہ جو خون ہمارے اوپر آ رہا تھا ہابل کا، وہ خون بہا کے اس خون سے بھی ہمیں آزاد کرا دیا۔ اور پترس رسول اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ ہماری مخلص سے ان فانی چیزوں یعنی سونا چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ خدا کے ایک بے عیب اور بے داغ برا یعنی یسوع مسیح کے بے شمار قیمتی خون سے ہوئی۔ یسوع مسیح خدا کا برا، یوحنا پہلا باب، پترس پہلا باب بھی، پہلا پترس آگے دوسرے باب میں ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر اٹھائے ہوئے صلیب پر چڑھ گئے۔ خدا کا برا یسوع بھی پیدا ہوئے، ان کو بھی کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا گیا، اور وہ گڈریے، بچوں کے ریوڑ میں سے کچھ اچھے اچھے جانور، بادشاہوں کے بادشاہ یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے گئے، اور انہوں نے سجدہ بھی کیا، اپنے نذرانے بھی دیے۔ جب وہ نور یسوع کے روم میں 2 سال کا ہو گیا تو وہ کسی اور گھر میں تھے، یروشلم میں تھے۔ تو اس پورب سے، اس ہندوستان سے جو ستارہ مجوسیوں نے دیکھا، جو نجومی تھے، فال گیر تھے، ستارہ نواز تھے، ستاروں کی وہ پرستش کرتے تھے، خدا نے ان کو دکھایا کہ جو ستارے کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ جب انہوں نے کتابیں کھولی ان کو بتایا گیا کہ ایک یہودیوں کا بہت بڑا بادشاہ پیدا ہوا ہے، جو نور ستارے کی روح میں بھی ان پر چمکا، اور وہ نور ستارے کی شکل میں ان کے اوپر آگے آگے چلتا رہا 2 سال تک، جیسے خدا کا نور فرشتے میں سے ہو کر 40 سال قوم اسرائیل پر بیابانوں میں ان کے اوپر آگے رہا،
رات کو نور کی صورت اور دن کے وقت بادل کی صورت میں۔ اٹھ، تیرا نور آ گیا ہے اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا ہے، اور وہ جلال گڈریوں پر ظاہر ہوا۔ جب یسوع مسیح نے 30 برس کی عمر میں منادی شروع کی تو انہوں نے اناجیل میں لکھا ہے، کہا میں دنیا کا نور ہوں، میں دنیا کا نور ہوں۔ اور وہ نور قربان ہوا یسوع کے روح میں۔ جب آسمان پر چلے گئے تو پھر رسول نے خط میں لکھا، آئے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ بڑے دن کا یہ خاص پیغام ہے کہ وہ نور تو 2000 سال پہلے آ چکا، وہ نور آج بھی کام کر رہا ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اٹھ، نور کی کرنوں میں آ۔ ملاکی 4 آفتاب صداقت کی کرنوں میں آ، یسوع مسیح خدا کا نور۔ اور افسیوں کا خط، تو جو کاہل ہے یا جہالت میں ہے، اپنی کاہلیت کو، سستی کو چھوڑ، اٹھ۔ اگر تو گنہگاروں کی جماعت میں ہے، مردوں میں پڑا ہے، مرے ہوئے ہو، یعنی سانس تو چالی ہے لیکن شرابی، کبابی، زناکار، بت پرست، ان میں سے بھی نکل آ اور خدا کے نور کے سائے میں آ جا، تاکہ تیرا دل منور ہو جائے۔ اگر نام ہے منور مسیح، تو یعنی کہ جس کا مطلب ہے خدا کے نور سے روشن ہو گیا ہے، یا خدا کے نور سے روشن ہوا ہوا انسان منور مسیح کے نور سے۔ لیکن اندر ساری جہالت، بدی ہی بدی ہو ہر طرح کی، تو منور مسیح کے نام سے کیا ہے؟ میرے سمیت عرض ہے، وقت بہت نازک ہے، ہم سب خدا کے نور کی کرنوں میں رہیں۔ ملاکی نبی کا صفحہ 4 اس کلام میں اس کا نور ہے۔ اور زبور نمبر 119 میں، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ نور یعنی لائٹ۔ اور ایک جگہ لکھا ہے، تیرا کلام، تیری تعلیم نور ہے، اس نور کی کرنوں میں رہے، اس نور کو اندر رکھے۔ بہت سارے لوگ جو تمیز گڈا کرتے ہیں، وہ یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، روحانی علاج، نورانی علاج، یعنی کہ نورانی بھی روحانی بھی، اور اس نور کی کرنوں میں آ جائے۔ اب جیزس فلم میں ایک پارٹ دکھایا گیا ہے، لوکا رسول کی انجیل مقدس کی کتاب ہے۔ وہ جو 10 کوڑی یسوع مسیح کے سامنے تھے، جن کو مسیح نے کہا جاؤ اپنا کاہنوں کو دکھاؤ، کیونکہ شرط تھی کہ جب تم سمجھو کہ ٹھیک ہو گیا تو کاہن ملاحظہ کریں کہ یہ کون سے پاک صاف ہو گیا۔ وہ ملاحظے میں پورے اترے تو پھر وہ اجازت تھی کہ وہ لشکرگاہ میں یا گھر میں آ سکتا ہے کون۔ وہ یسوع مسیح کا کلام لے کر چلے گئے، اور جاتے جاتے کوڑ ختم ہو گیا، ان کے بدن پاک صاف ہو گئے۔ 9 تو آگے چلے گئے اپنے علاقہ میں، لیکن ایک کوڑی واپس آیا جو پاک صاف ہو گیا۔ عالم کہتے ہیں کہ یہ شمعون فریسی تھا، جو بیتنیہ گاؤں کا رہنے والا تھا، جہاں مریم مگدلینی، مارتھا اور لازر تھے۔ تو ایک دن یسوع مسیح بیتنیہ گاؤں میں آئے، اور اس کے اندر ایک شک پڑا کہ یہ یسوع مردے زندہ کرتا ہے، اس کی زبان میں شفا ہے، اس نے کہہ دیا تھا ہم 10 کے 10 پاک ہو گئے۔
میں ذرا سے چیک کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ اسے جادوگر بھی کہتے ہیں، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ اس نے یسوع مسیح کا کھانا کیا، یسوع مسیح شاگردوں سمیت کھانے میں تھے، دوپہر کا وقت تھا، جیزس فلم میں یہ پارٹ اپنایا گیا ہے۔ جیسے میں نے غور سے دیکھا تو جیزس فلم آپ بھی دیکھیں، یہ سمجھے کہ ادھر سے دروازہ تھا، ادھر یسوع مسیح بیٹھے ہوئے تھے، خدا کا نور اپنے شاگردوں میں، ادھر میزبان تھا اس کونے میں وہ فریسی۔ اب وہ عورت اس دروازے سے جب آئی تو بڑی بن ٹھن کر آئی، جیسے اس فریسی نے اس سے کہا ہوا تھا کہ اس طریقے سے آنا کہ تو اس شخص کو گمراہ کر سکے، لیکن وہ بولا بٹکا بندہ تھا، اسے علم نہیں تھا کہ یسوع مسیح حقیقت کیا ہے، وہ حقیقت سے نا آشنا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں اب روح بتا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ بہتوں کے دلوں کے شک شبوہ ختم ہو گئے۔ اب یسوع مسیح ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، جیزس فلم لگا کے ذرا دیکھنا، پہلا پارٹ ہے، پارٹ 1۔ یسوع مسیح نے اپنی نورانی آنکھوں سے دیکھا اور یسوع مسیح کی نظروں سے نور اس کی نظروں میں گیا، اور وہ مریم مغدلینی فاشا عورت وہاں ہی دروازے کے باہر ہی یسوع کے نور سے، خدا کے نور سے پاک صاف ہو گئی۔ وہ تائب شدہ ایک یعنی طائبہ خاتون بن کے اندر آئی، اس کی بدی، اس کی ناپاکی، اس کلام کے مطابق یہ نور، یہ جلال اس کے اندر چلا گیا اور وہ بدل گئی، اور فوراً آ کر یسوع مسیح کے قدموں میں گر گئی۔ وہ جب اندر آئی ہے، بحیثیت پاک صاف عورت آئی، فاشا نہیں، فاش پر ختم ہو گیا، نور نے ختم کر دیا۔ اب آگے غور سے سنیں، جب وہ یسوع مسیح کے قدموں پر گری ہے تو رو رہی ہے، اپنے گناہ والی زندگی پر رو رہی ہے، اپنے گندے ماضی پر رو رہی ہے۔ ادھر میزبان جو تھا شمعون فریسی، اس نے دل میں سوچا ہی کہ اگر یہ شخص یعنی یسوع نبی ہوتا تو یہ بھی جانتا کہ یہ عورت کیسی ہے، یہ عورت تو بدکار ہے، اسے پتہ نہیں۔ اب یہاں روح خدا نے کام کیا، پہلے نور خدا نے کام کیا، یہاں روح خدا نے اس کے دل کی آواز کو سنا، اور کیا؟ اب پھر کلام خدا گویا ہوا، پہلے نور خدا، روح خدا، اب کلام خدا، کلام میں خدا گویا ہوا یعنی مخاطب ہوا۔ اے شمعون، اے شمعون، وہ چکنا ہوا کہ کیا بات ہے، میں تو بولے نہیں، اس سے پہلے میں اس عورت کو جانتا ہوں۔ غور سے دیکھنا وہ پارٹ، وہ ہنا بنا ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا۔ اب شمعون تو بتا کہ ایک ساہوکار کے 2 نوکر تھے، ایک 500 دینار کا قرض دار تھا، دوسرا 50 کا، اور وہ دونوں ہی اس رحم دل مالک کا قرضہ ادا کرنے کے لائق نہیں تھے، آخر اس نے دونوں کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ اب تو بتا کہ ان دونوں میں سے اپنے مالک کو کون زیادہ محبت دکھائے گا، پیار کرے گا؟ اس نے کہا جی جس کے زیادہ قرض معاف ہوئے۔ یسوع مسیح نے کہا تو نے خوب کہا، اس عورت کے زیادہ گناہ تھے، وہ معاف ہو گئے ہیں، اس لیے اسے زیادہ محبت کر۔ تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہی نہیں۔ دیکھ جب سے میں آیا ہوں اس نے اپنے آنسو بہا بہا کر میرے پاؤں بھگو دیے ہیں، لیکن تو نے تو میرے پاؤں دھونے کے لیے پانی بھی نہ دیا تھا۔ اب وہ چوم رہی ہے کہ یہ قدم مبارک ہے جو میرے علاقہ میں آئے کہ میں بچ کے زبور 2 پورا ہوا، بیٹے کو چومو کہ کہیں راستہ میں ہی ہلاک نہ ہو جائے۔ یہ جو بال تھے یہ زبائش تھی، زینت تھی، اس نے اپنی
یہ زنا بھی یسوع مسیح کا قدموں میں نشاور کر دی، اور جو عطر ہونے والا تھا وہ اس علاقہ میں جوان لڑکیاں، روایت کے مطابق اجازت تھی اپنے آنے والے دلہا کے لیے وہ عطر دان میں قیمتی عطر جمع کرتی رہتی تھی، اور لکھا ہے یہ تو 300 دینار سے بھی زیادہ بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ تو اس نے اپنی جسمانی شادی کی خواہش کو ہی قربان کر دیا، اور وہ یسوع مسیح کے قدموں پہ ہی ڈھیل دیا، قربان کر دیا۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ وہی جو یسایہ 60 باب پہلی آیت پڑھی، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا ہے۔ اگر اس بات میں ہم ابھی بہت پیچھے ہیں تو بذریعہ دعا اور بذریعہ تلاوت پاک کلام خدا سے عرض کریں، اے نور خدا، منت کرتا ہوں کرتی ہوں میرے اندر اتر رہا، اے خدا کے جلال اور نور میرے دل کو منور کر دے، میرے دل کی ساری تاریکی دور کر دے۔ جیسے بیابان میں تو ہوئی لیکن وہ عارضی ہوئی، لیکن انہوں نے بھی بڑی قدر کی چرواہوں نے۔ اب چرواہوں سے بات آ گئی، لاویوں کو، کاہنوں کو، سردار کاہنوں کو چرواہا کہا گیا، چرواہا کہا، اور ایماندار لوگوں کو بقول بزرگ داؤد بھیڑوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ وہ ایسے چرواہے ہیں جو سب کچھ لوٹ لیتے، چور اور ڈاکو ہیں، یوحنا رسول کی انجیل مقدس کتاب۔ لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ چرواہے جو خدا کا حق بھی مار لیتے، میں ان کو زندگی دینے آیا ہوں۔ مجھ سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں سب چور اور ڈاکو ہیں، لاوی، کاہن، سردار کاہن، جھوٹے استاد، وہ لوٹ لیتے ہیں۔ یسوع مسیح ہر چیز لوٹائی ہوئی واپس کرنے آئے، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ اس میں ہم بھی شامل ہیں، وہ ہمارے لیے آئے تھے۔ کرسمس کا بڑا پیغام ہے، ہم ان کے نور کو مانگیں، ان کے نور کو مانگیں۔ وہ خدا کا نور ہے، اور ہم کہیں گے کہ اے خداوند آپ ہمارے اندر اتر آئے، ہمارے اندر اتر آئے۔ پاک کلام میں بہت سارے ایسے اور پیغام ہیں کہ جو ہمیں روشنی دکھاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے اندھوں کی آنکھوں پر ایسے ہاتھ رکھا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہارا نور پیچھے ختم ہو گیا ہے، اس لیے تم دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے ہاتھوں میں سے نور ان کی آنکھوں میں چلا جاتا، آنکھیں کھل گئی۔ معجزات بہت زیادہ کیے ہیں لیکن دکھائے تھوڑے گئے ہیں۔ جب آپ یوحنا رسول کی انجیل مقدس کا آخری باب پڑھیں گے تو یوحنا رسول جو پہلے دن سے ہی 3.25 سال یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہے، صلیب تھا، صلیب کے نیچے سے محبت کرنے والا رسول یوحنا رسول ہی ہیں، جو یوحنا عرب بھی وہی ہیں جنہوں نے مکاشفہ لکھا، خط لکھے، انجیلیں لکھی، اور وہ اپنے آخری باب میں لکھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے معجزات خداوند نے ہم شاگردوں کے سامنے دکھائے، اگر وہ الگ الگ سارے لکھے جاتے تو دنیا میں کلام کے رکھنے کی گنجائش نہ رہتی، لیکن یہ جو تھوڑے سے لکھے گئے ہیں اس لیے لکھے گئے کہ پڑھنے اور سننے والے ایمان لائیں کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا، یعنی خدا میں سے نکلا ہوا، خدا کا بھیجا ہوا، خدا کا نور ہے، وہی جلال اور تجلی ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ خدا کو وہ نور ہماری اولادوں میں آ جائے، ہمارے بچوں میں آ جائے، بھٹکے ہوئے لوگوں میں آ جائے، اور دعا کریں گے۔ خدا ذوالجلال، اے نور خدا، اے تجلی خدا، یسوع مسیح کے روح میں
آپ جو 2000 سال پہلے تولد ہوئے، اب آپ روح پاک کی صورت میں اپنے لوگوں کے اوپر آتے ہیں، اپنے لوگوں کے اندر اتر آتے ہیں۔ آج کا یہ پیغام جو کمزوری کی حالت میں آپ کی صدقہ میں بندہ نے ریکارڈ کرایا ہے، کئی باتیں پہلے بھی ہو چکی، سننے والوں کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، باعث منور ٹھہرے کہ ہمارے دل منور ہو جائے، ہم حقیقت میں منور مسیح بن جائیں، ہم یہ نور کی کرنیں دوسروں تک پھیلاتے چلیں، شمع سے شمع جلائے رکھیں، کیونکہ آپ بہت جلد آنے والے ہیں۔ اپنے ملک کے عزیز کے لیے، وطن پاکستان کے لیے آپ کی یہ تجلی، آپ کا یہ جلال، آپ کا یہ نور چاہتے ہیں۔ بات کسی مسلک کی یا مذہب کی نہیں، آپ سب کے خالق ہیں، کیونکہ آپ نے ساری دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ آپ نے اپنے نور کو یسوع مسیح کے رنگ میں تولد کیا، مجسد کیا، مجسم کیا، تاکہ لوگ تاریکی سے نکل کر روشنی پہ آ جائے، تاکہ ہمارے دل منور ہو جائے۔ مسیحی قوم کے لیے خاص آپ سے عرض ہے، اے نور خدا، آپ پہل کریں، آپ پھر سوئے ہوئے کو جگا دیں، جو مردہ پن کی حالت میں ہیں ان کو اٹھا دیں، کیونکہ اے نور خدا یسوع مسیح جی، آپ نے مکاشفہ میں کیا کہا؟ تو جو کہلاتا زندہ ہے لیکن ہے مردہ۔ اس سے پہلے آپ کے رسول نے خط میں لکھا، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ جہاں بیٹھا ہوں ان بچوں کو بڑی برکت دے، جن کے وسیلہ سے یہ کلام آگے پھیلایا جا رہا ہے، بڑی برکت دے، سب کو برکت دے۔ ہمارے ملک میں امن چین سلامتی رہے، دنیا میں مسیح کے پاک نام سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین۔ آپ سب کو کرسمس مبارک ہو، آمین آمین۔